أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پروگرام جسٹ فکس اٹ میں خوش آمدید. میں آسیہ مدنی ہوں اور آج ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے ایجوکیشنل ایڈوائزز کا ایک حصہ ہے. یہ موضوع ہے پاکستانیات یعنی حب الوطنی اور اسلامائزیشن، ایک اچھا مسلمان بننا. اس کو شامل کرنا ہے پریکٹیکل سبجیکٹس میں. ایک ٹیچر نے ایسے پریکٹیکل سبجیکٹس جیسے میتھس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، فزکس ہے یا اس طرح کے سبجیکٹ جس میں ان چیزوں کا کوئی دور دور تک سوال بھی نہیں. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک روبوٹک سجیشنز میں یا ایک آن لائن ڈیزائنڈ کورس میں اور ایک ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن والی مینٹورشپ میں یہی بنیادی فرق ہے کہ ہیومن لرننگ پروسیس کے اندر ٹیچر کے اور اسٹوڈنٹس کے جذبات، احساسات اور تربیات اور اخلاقیات بھی شامل ہوتی ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے وہ صرف پرپس کو فل کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک میتھس پڑھانے والی ٹیچر جو ہے وہ اسلامیات کو اور پاکستانیات کو کیسے شامل کر سکتی ہے. تو آئیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے لیے کچھ عملی ٹپس دوں، میں آپ کو انٹرسٹنگلی یہ بات بتا دوں کہ جب ایک کریکولم یا سلیبس یا ایک ٹیکسٹ بک بنائی جاتی ہے تو اس سے پہلے جو ہائی اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ سٹینڈرڈز سیٹ کرتی ہیں. یہ ہائی اتھارٹیز نارملی ایک ملک کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کی بالکل آپ یہ مثال لے لیجئے کہ جیسے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ 1965 کی وار کو ایک خاص تناظر میں دکھلائے گی، جبکہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ 1965 کی وار کو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو میں دکھائے گی. سیاچین کے اوپر پاکستان کا جو ہے سوشل سٹڈیز وہ اور طرح سے انفارمیشن دے گا، جبکہ انڈیا کا ڈفرینٹ طریقے سے دے گا. اور یہی چیز آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گی. اسرائیل پیلسٹائن ہو گیا، جو بھی ہے ہمارے مخالف یا ہمارے جو حمایتی ہیں گروپس، ان کی آئیڈیالوجی میں، بلکہ میں کہوں گی ان کی پیراڈائم شفٹ میں تبدیلی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جب ایک کریکولم بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے سٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں، جو عموماً میں بات کر رہی تھی کہ گورنمنٹ یا تو سیٹ کرتی ہے یا پھر کوئی ہائی اتھارٹی سیٹ کرتی ہے یا فیڈرل بورڈ سیٹ کرتا ہے یا پنجاب بورڈ سیٹ کرتا ہے یا ملتان بورڈ سیٹ کرتا ہے، جو کہ ان اکارڈنس فیڈرل بورڈ کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کی سٹینڈرڈز کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں ود دی انکلوژن آف انڈیجنس ڈیمانڈز اینڈ نیڈس. پنجاب میں یا کسی جگہ میں جہاں پہ کاشتکار زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے زراعت کو اور اس سے ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. تو یہ جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں اس کے مطابق وہ ہائی اتھارٹی یہ بتا دیتی ہے کہ ایک گریڈ 6 کا یا گریڈ 9 کے بچے میں اگر ہم نے انگلش پڑھانی ہے تو وہ انگلش اس کو کس حد تک آنی چاہیے، اگر ہم نے اس کو میتھس پڑھانا ہے تو اس کی کیا کیا جو ہے سٹینڈرڈز کو مارک کیا جائے گا. اگر ہم نے اسلامیات پڑھانی ہے تو اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے گریڈ 6، گریڈ 8، گریڈ 10، گریڈ 12 اس کے لیول تک اس کو ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی نہ صرف سمجھ آ جائے بلکہ وہ ان کے اوپر آرگیو بھی کر سکے اور سب سے بڑھ کے وہ پریکٹسنگ مسلمان ہو. سوشل سٹڈیز پڑھانی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ملک کی یہ ضروریات ہیں، یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا یہ حل ہے. تو جب سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کریکولم ترتیب دیا جاتا ہے. جب کریکولم ترتیب دے دیا جاتا ہے تو پھر سلیبس بنایا جاتا ہے. اس سلیبس کی بیس کے اوپر جو ہے ٹیکسٹ بکس بنائی جاتی ہیں. سم ٹائمز ٹیکسٹ بک بنائی جاتی ہیں اور سم ٹائمز صرف ریکمینڈ کر دی جاتی ہیں. ڈپینڈس، شعبے سے شعبے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور ایک تعلیمی نظام کے ترقی یافتہ ہونے کی بھی حیثیت کا اس پر اثر ہوتا ہے.
اور جب ٹیکسٹ بک بن جاتی ہے تو پھر ٹیچر کو وہ ٹیکسٹ بک پکڑا دی جاتی ہے کہ 1 سال کے عرصے میں آپ نے اتنی فزکس کے یہ والے یونٹس جو ہیں وہ گریڈ 6 کو، گریڈ 8 کو، گریڈ 9 کو پڑھا دینے چاہیے، اور اس کے پڑھانے کے بعد ہمارے پاس جو طالب علم آنا چاہیے وہ ایسا آنا چاہیے جو کہ نیکسٹ درجہ جس کے سٹینڈرڈ اس سے فرق ہوں گے اس کے اندر موو کر سکے۔ تو پھر ٹیچر کیا کرتا ہے کہ ایئرلی بیسس پر، ٹرمز کی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر اور پھر ڈیلی بیسس پر لیسن جو ہے وہ پہلے اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے، اسٹڈی اسکیم کو تیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ اپنے لیسن کو پلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک تھوڑی سی بات ہو گئی کہ ہمارے پاس جو کلاس روم میں 45 منٹس کا یہ گھنٹے کا جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر جو کارکردگی کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے ایک ٹیچر کی جانب سے بھی اور ایک اسٹوڈنٹ کی جانب سے بھی، اس کی پوری لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اسلامائزیشن اور پاکستانیات، ٹھیک ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے اور ایک 21 سینچری کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ دونوں جذبے نہیں پیدا کر سکیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو تعلیم ہم ایجوکیٹڈ مانسٹرز تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک معاشرے کا، مسلم امہ کا مفید شہری یا ممبر جو ہے وہ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں کہ اسلامائزیشن اور پاکستانیات جو ہے یہ سوشل سٹڈیز یا مطالعہ پاکستان یا اسلامیت کے بک کے علاوہ کیسے اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، ان دونوں تصورات کو یا دونوں اہداف کو ہمیں اپنے سلیبس کا ہی حصہ نہیں بنانا بلکہ اسسمنٹ کا بھی حصہ بنانا ہے، ادروائز ہم ان کا کما حق کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب میں آپ کو مثال دوں گی، ایک انگلش کے اندر ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے، مجھے کچھ دن پہلے ایک سبق پڑھانے کا موقع ملا ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ کا۔ اس میں اسلامیات کہاں سے لاؤں، اسلامائزیشن کہاں سے لے کے آؤں؟ تو پھر میں نے اس کے اندر اسلامائزیشن کو ذرا جنرل پوائنٹ کے اوپر لیا۔ میں نے یہ اس میں کہا کہ بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ دعویٰ کے لیے انگلش لینگویج کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 1 یا 2 3 یوٹیوبرز کا ہم نے چھوٹا سا تعارف بھی دے دیا، بلکہ تعارف کیا دیا، جب میں نے اس بات کا نام لیا تو بہت سارے لوگوں نے علی دعویٰ اور دین ٹی وی اور اس طرح سے لوگوں کا نام لینا شروع کر دیا، اور بہت اچھا سا جو ہے وہ ایک انٹریکٹیو ڈسکشن ہوئی اور بڑا اچھا سا بات کی سمجھ آ گئی کہ انگلش کی ہمیں کیا ضرورت ہے، داود کم کا نام لے لیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پاکستانیات کی جب باری آئی تو ہم نے یہ بات کہی، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں انگلش اچھی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ یقین کیجئے میرے ذہن میں 2 وجوہات تھی، جبکہ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے 5 سے 6 وجوہات بتا دیں کہ ایک پروگریسو پاکستانی کو پروفیشنٹ انگلش سیکھنے کے مندرجہ ذیل 1 2 3 4 5 فائدے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنی سمجھداری کے ساتھ اپنے انگلش کے گرامر کے خشکیل سے لیسن کے اندر تھوڑی سی حب الوطنی بھی شامل کر لی اور اپنے دین کی جو ہے وہ ضرورت کو بھی شامل کر دیا۔ اب آئیے میتھس کی طرف، ہم فریکشن سکھا رہے ہیں، اب ظاہر ہے فریکشن کے اوپر تو ہم کیسے اسلامیات کو ڈالیں گے بیچ میں؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ میتھس کی فیلڈ کے اندر مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ جب ایک ٹیچر ایک ہی سبجیکٹ کے لیے اس کو ہر روز ایک چھوٹا سا نیا آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے اسلامیات اور اسلامائزیشن اور پاکستانیات کے لحاظ سے، تو اس کو کیا چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ جو بھی اس کا ورکنگ مٹیریل ہے یا جو اس کا رجسٹر یا اس کا کمپیوٹر ہے اس کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے ان آئیڈیاز کی جو ہے وہ کچھ ٹٹ بٹس ہو گئے، کچھ انفارمیشن ہو گئی، کچھ اسٹیٹسٹکس ہو گئے، ان کی جو ہے ایک لمبی لسٹ تیار رکھے اور ان کو اپنے اسباق کی ضرورت کے مطابق شامل کرتی رہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب ہم ان کو شامل کریں گے تو اچانک وہ جو خشک سا اور ایک فاؤنڈیشن لیس سا جو لیسن ہے وہ بہت جاندار ہو جائے گا، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی وہ بھی حالت ہو جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کا تو سونا اور ہنسنا اور کھانا پینا بھی عبادت ہے، تو وہ کمپیوٹر سیکھتے ہوئے یا فزکس کے ایکویشنز کو جو ہے وہ سالو کرتے ہوئے یا پھر جو ہے وہ میتھس کے جو ہے
مینٹل میتھ کرتے ہوئے اگر یہ والی فیلنگ سامنے آ جائیں تو پڑھانے والے کا بھی جذبہ دگنا ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کا بھی جذبہ دگنا ہو جاتا ہے. بہت انٹرسٹنگ ٹاسک ہے, بہت ایکسپلورنگ ہے اور بہت زیادہ کریٹیوٹی اور انوویشن ڈیمانڈ کرتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے ذہن کے اور سوچ کے لوگ ہیں جو اپنی میتھس کے لحاظ سے, سائنس کے لحاظ سے, پریکٹیکل سبجیکٹس کے لحاظ سے, جن کی اپنے سبجیکٹس کی فیلڈ کے علاوہ بھی بہت اچھی تھنکنگ ہے. اگر ان دونوں کو انٹیگریٹ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ زبردست قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو اب ہم اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا اور آپ کے سجیشنز کا انتظار رہے گا.